اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ جوان ہیں اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے. کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا تے کر کر بلدی اگ، میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ. تو پورا معاشرہ اس وقت اس اذیت سے، اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے، اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں. اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو، غریبوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے، معاشی بحران ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بچے کے امتحان سر پہ ہیں، بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں. لیکن کوئی نہیں، لوگ حوصلے سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ سکھ دے دے. تو میں دعا بھی کرتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جا کے روتا ہوں کہ اس درد کا مداوع کیا ہے، اس دکھ کا علاج کیا ہے. اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور طلاق کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے، ساتھ ان کی بیوی تھی، اور میں انہیں جانتا ہوں، عزت دار لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے اپنے عزیز تھے، بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں. اپنے عزیزوں میں شادی کر دی تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جہیز نہیں لیتے. لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں. تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے. تو کتنی باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں. تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے. تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا. اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے. رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں. اور علماء کو ممبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی، اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے. اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں. غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے
تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدھار سکتی ہیں، اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے۔ قرآن کے دامن کو تھامنا ہی نجات کی ضمانت ہے۔ امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا، اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑے درد دل کے ساتھ، کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکان بنایا، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہوں، اور اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کر گیا۔ بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، بایاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، حیات آفری ہے اس کی آیتیں، اور یہ کتاب برکت ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے۔ یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب، اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے۔ لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا۔ حضرت معروف کرخی کی قبر سے حاضری کے بعد ہم نے نماز عصر وہیں ادا کی اور پھر واپس نکلے تو جاتے ہوئے بھی وہ منظر دیکھا، لیکن جاتے ہوئے اس کی شدت وہ نہیں تھی، لیکن جب واپس آئے تو اس کی اس شدت نے دل کو اتنا زخمی کیا کہ ابھی تک وہ اثرات دل میں موجود ہیں۔ حضرت معروف کرخی کی قبر پر حاضری کے لیے داخل ہوں تو دونوں جانب جھونپڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور جن میں یتیم بچے ہیں اور یتیم بیٹیاں ہیں۔ حکومتوں کے غلط فیصلے قوموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جو حالیہ جنگیں عراق کے اوپر رہی ہیں، پورا عراق یتیموں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ تقریباً 20 لاکھ یتیم ہیں عراق میں جن کا سرپرست کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بچے اتنے خوبصورت، ان کی اتنی پیاری آنکھیں اور اتنے خوبصورت ان کے چہرے کہ جب وہ آپ کی طرف بڑھیں گے تو لگتا یہ ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہوں گے، یہ شہزادے ہوں گے، لیکن آپ کے قریب آئیں گے تو ہاتھ پھیلا دیں گے اور وہ آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جائیں گے، اور اس شدت سے رو رو کے فریاد کریں گے کہ پھر وہاں دل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور نرم دل لوگوں کے لیے تو وہاں جو ہے وہ اذیتوں کے بہت سارے سامان ہیں۔ تو حکومتوں کے غلط فیصلوں نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بیزار نور پہ حاضر ہوں، عالی شان مسجد بنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ احاطے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ حضرت امام غزالی کے مقام پہ حاضری ہوئی تو وہاں بھی یتاما کی کثرت دکھائی دی، اور وہ بکھرے ہوئے الجھے ہوئے بال، گویا بغداد کی مانگ اجڑ گئی ہے،
وہ محبتوں کی سرزمین آج امن کو ترس رہی ہے، اور وہاں کے بچے یتیم ہو گئے اور بچیاں بیٹیاں یتیمی کا داغ لیے حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت بنی ہوئی ہیں، اور درد دل رکھنے والوں کے لیے کتنا اذیت ناک لمحہ ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جو محبتوں کا امین تھا اور یہ عقیدتوں کا مرکز تھا، اور یہاں کے لوگ اوروں کو خیرات دیا کرتے تھے۔ 1970 کے اندر عراق کے 1 دینار کے $4 آتے تھے، اور اب ہم $100 دیتے تھے تو 1,24,000 درہم آتے تھے۔ تو اس وقت 1 درہم کے $4 آتے تھے، تو اس قدر ان کی کرنسی گر گئی ہے اور بے توقیر ہو گئی ہے، اور وہاں کے یتامہ، وہاں کے غربا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ کتوں اور بلیوں کی تنظیمیں بنانے والے، ان کے حقوق کے بات کرنے والوں نے پورے بغداد کو اور پورے عراق کو اجاڑ دیا ہوا ہے، اور ان کی بستیاں جو ہیں وہ خیمہ بستیوں کی طرح ہیں۔ کچھ علاقے ہیں کہ جو بہتر کر لیے گئے ہیں، لیکن بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اجڑے ہوئے ہیں، اور عراق کا کچھ حصہ داعش کے جو ہے وہ قبضہ اور اختیار میں ہے، اور وہاں جانا ذرا مشکل تھا۔ ہم موصل جانا چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں کہا کہ وہاں حالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو آپ نہ جائیں۔ تو اس طرح وہاں کے حالات جو ہیں وہ انتہائی ناگفتہ ہیں۔ تو وہاں پاکستان بار بار یاد آتا تھا کہ 1000 مشکلوں کے باوجود ہم انتہائی بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں اگر کوئی لوگ مشکلات میں بھی ہیں تو وہ مشکلات نہیں ہیں جو وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس لیے پاکستان کے کارپردازوں کو، سیاسی اور عسکری قائدین کو فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ وہاں کے کچھ لوگوں سے ہماری باتیں ہوئیں اور گفتگو ہوئی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ امریکہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور یقیناً ہے بھی، لیکن وہ امریکہ پر بات کرنے کی بجائے ایک اسلامی ملک کا نام زیادہ لیتے تھے کہ اس کی پالیسیوں نے ہمیں برباد کیا ہے۔ تو اس وقت بھی 2 اسلامی ممالک آپس میں ٹکرا کر کے امت مسلمہ کا جنازہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کی قیادت کو، سیاسی ہو یا عسکری قیادت ہو، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ آزادانہ طور پہ فیصلے کرنے چاہیے اور اپنی قوم کو بچانا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی آخری آماجگاہ پاکستان ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ پاکستان ایٹمی قوت بھی ہے اور اس کی مضبوط آرمی بھی ہے، اور وہاں بڑی دعائیں ہر دربار پہ اور ہر جگہ پہ ہم اپنے عسکری قائد کے لیے، جنرل راحیل شریف کے لیے کی، کہ جس کی جرأت نے، جس کی بہادری نے دہشت گردی کے طوفان بدتمیزی کو کچل کے رکھ دیا۔ ورنہ یقیناً حالات جو اس ملک کے ہو رہے تھے تو یقیناً ہمارے بچے بھی نوالوں کے لیے ترس رہے ہوتے اور ہاتھ پھیلا رہے ہوتے۔ تو یقیناً قوموں کی زندگی میں جو لوگ جرأت مند فیصلے کرتے ہیں اور دانش مندی سے فیصلے کرتے ہیں، قومیں انہیں کبھی نہیں بھلاتی اور قومیں انہیں یاد رکھتی ہیں، اور جو غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے وہ قومیں بھگتتی رہتی ہیں۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا، ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا بڑا خوبصورت۔ ایک خاتون آئی تو اس کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، دل ہار بیٹھے۔ اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا اور گٹھڑی باندھ کر کے اس نے مالک دکان سے کہا کہ میرا سامان زیادہ بوجھل ہو گیا ہے، اگر اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو تو یہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا اور اس نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ اس کو اپنے گھر لے گئی، جب وہ داخل ہو گیا اندر تو دروازہ بند کر دیا اور حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اسے دعوت گناہ دینے لگی۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ نوجوان صرف حسین ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ ہمیشہ اس نے اپنی جوانی کے تقدس پہ پہرا دیا۔ وہ جوان نہیں ہے جو اپنی جوانی کو گلیوں میں رول دے، جوان وہ ہے جو اپنے شباب کو اپنی منزل تک پہنچائے، جس کی امانت ہے اس تک وہ امانت پہنچائے۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ جوانی چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے اپنے تقدس کے جوہر کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے۔ جوانی تقدس مآب ہوتی ہے جب نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ الشاب الطائب حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جب جوان توبہ کرتا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو جوان کی عبادتیں، جوان کی توبہ
اللہ کو بڑی پسند ہے. تو اس نوجوان نے اس کو کہا کہ بیوی میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں. لیکن اس نے جذبات کو آگ لگا دینے والا ہر جتن کیا، ہر ہیلا آزمایا. نوجوان نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوانی کا تقدس پامال ہو جائے اور میرے پلے کچھ بھی نہ رہے. تو اس کو ایک طریقہ سوجا. تو اس نے کہا کہ تم رکو، میں ذرا واش روم سے آؤں. تو وہ باتھ روم میں اندر گیا، پاخانہ کر کے اپنے جسم پہ مل لیا. اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا. اس نے دروازہ کھول دیا، کہا تو کوئی پاگل شخص ہے. تو اس نے دروازہ کھول دیا. وہ نوجوان دروازے سے باہر آ رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا بدن گندا ہو گیا لیکن من تو ستھرا رہا. سبحان اللہ. کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو. سبحان اللہ. باہر ایک کنواں تھا، وہاں آ کے اس نے غسل کیا. علامہ یافی نے لکھا ہے ساری زندگی اس کے بدن سے مشک اور عنبر کی خوشبو آیا کرتی. اور جب وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کو دفن کیا تو یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی. کوئی رب کے لیے گناہ کو چھوڑ کے تو دیکھے، کوئی رب کے لیے گناہوں کو ترک تو کر کے دیکھے. اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ کرم نوازیوں کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے. اپنی خاص رحمتوں اور خاص کرم نوازیوں کا نور اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا. تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں. ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے. مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں. تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے. میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہوا. ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا. اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیا، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے. تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اسرار بڑا. تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے. ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو. دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے. اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے. تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا. آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے. ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی. میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا. لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا. میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں، تو
آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا. تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی. تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے. تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا, تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ 15 بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا, اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو, یہ زیادتی نہ کرو. تمہارے پاس 100 لوگوں کا کھانا ہے تو 500 لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم قرعہ اندازی کر کے 100 آدمیوں کو کھانا دے دو اور 400 آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا. تمہارے پاس 100 کا کھانا ہے تو 100 کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو. میں نے کہا 10,000 بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول, اور آپ ان میں سے چند کو قرعہ اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں. ہر پرچی پہ 10,000 بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیاہ رات ختم ہو گئی. لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی مکمل ہو گئی, تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے. اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں. تو میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے, غم خرید لیے تم نے. خوشیاں بانٹنے لگے تھے, غم بانٹ لیے تم نے. تو یہ زیادتی نہ کرو. یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے, خدا را آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے, بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے. میں نے کہا وہ اچھا تھا, چلو مجھے اس پر بھی بات ہے, لیکن چلو میں نہیں کرتا. لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. تو آپ کے پاس 100 کا کھانا ہے, 100 کا پانی ہے, تو 500 پیاسوں کو نہ بلائیں, 500 بھوکوں کو نہ بلائیں, 100 کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے, یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے, میں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے, لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے, تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو, ذمہ دار کو, یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں, وہ پردے دار ہیں, وہ سگڑ ہیں, وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں. یہ معیار بنایا جائے, دولت کو معیار نہ بنایا جائے. اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا. انما تنذرو, بے شک آپ اس شخص کو ڈر سنائیں, من اتبع ذکر, جو نصیحت کو مانے, وخشی الرحمن بالغیب, اور بن دیکھے رب کو مانے. یار جب کوئی دیکھ لے, سامنے آنکھوں کے آ جائے, تو پھر تو وہ فرعون نے بھی کہا تھا نا, آمن تو برب موسیٰ, میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں. تو دیکھ کے یہ تو بدبخت ایسے تھے, چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ مانا, اور مدینے والوں نے کچھ بھی نہ دیکھا, کہا ہم جانے وار دیں گے آپ کے نام پہ. تو کہا کہ محبوب وہ تیری راہیں تک رہے ہیں, وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ بن دیکھے مان رہے ہیں. اللہ اکبر. الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ان ڈٹھے جو سودے کرتے ہیں. بڑا معروف نام ہے بہلول کا. مجاذیب میں سارا مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا چراغ عقل ٹوٹ جائے, بجھ جائے, جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے, اس کو مجذوب کہتے ہیں. لیکن اللہ کی قربت کے سائے میں وہ رہتا ہے. اقبال نے بھی کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سارے لوگ کہ ان کے بال بکھرے ہوئے, حالت پراگندہ, تمہارے دروازے پہ ہیں, تم دھکا دے دو, بابا پرے چلا جا. لیکن فرمایا کبھی انہیں چھیڑنا بیٹھنا, اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے.
ایسے لوگ بھی، یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں لابرہ، اللہ پھر پوری کرتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے پھر وہ، چونکہ بندے جو اس کے ہوتے ہیں. بغداد کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے، تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو. تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا. صبح کا موقع تھا، اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے چل پڑا. بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی. یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں، تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا. تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا. اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تپڑ مارا. فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس آیا کر دیا. فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا. بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آخ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا. کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے. یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا. وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری، چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی. شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان پر منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی. فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے. لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی. کہا بلّہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی. کہا نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے. لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے. جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا. تو کہا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. ساری معاشرت کا عالم ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج ہم کہتے تو ہیں کہ ٹکر رہیں گے امریکہ سے، ہمارے نعرے خالص ہو گئے امریکہ میں، کیونکہ جو نہیں سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکتے. مسجد کی یعنی بلکہ صدر کے سامنے حق بات ہم کہہ نہیں سکتے، تو امریکہ کو للکارتے کہ جھوٹ ہے، مکر فریب ہے، تجل تلبیس اپنے آپ سے تو ہے، خود فریب ہے. میں کہا کرتا ہوں آج ہم کہتے ہیں ٹکرا کے یوں کرتے کہ وہ کر دیں گے، جذبات ہمارے جتنی ہوتے، لیکن حال ہمارا کیا ہے کہ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. جس قوم کے کردار کی گراوٹ کی یہ کہانی ہو، وہ دنیا کی قوموں سے جو اس وقت مادی ترقی کر چکی ہیں اور اخلاقی طور پہ بھی وہ بہت بلند ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ذرا غور کریں. میں ایک دن یہاں جمعہ پڑھانے نکلا تو اسی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ گدا گاڑی جا رہی تھی جس کے پیچھے جلی حروف میں لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میرا معاشرہ اتنا نیچا ہے، اتنا گندا ہو گیا اور اتنا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا کہ اس مزدور سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں. اگر باہر کوئی گرمیوں میں واٹر کولر نصب کرے تو وہاں گلاس کے ساتھ زنجیریں کیوں باندھتا ہے؟ کبھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہم نے؟ ہم کہاں گرے ہوئے ہیں؟ ہماری گراوٹ کا کیا عالم ہے؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. آج ہمارے اوپر جو ظلم جبر مسلط ہے ہر طرح سے، ہم جن مشکلات میں ہیں، کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونا چاہیے اس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ منصف ہے. جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. آج ہم روتے ہیں حکمران لوٹ کے کھا گئے. یہ احتجاج ہوا ہے پرسوں، میں بھی موٹر وے سے آ رہا تھا
راستے کے اندر جو ہے وہ اس قوم نے ٹرک لوٹ لیے. نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ حکمران لوٹ رہے ہیں. اور تمہارے بس میں اتنا تھا, تم بوتلوں کا ڈالا لوٹ سکتے تھے, وہ لوٹ لیا. تم اور کیا کر سکتے تھے؟ جن کا ہاتھ آگے پڑتا انہوں نے وہ لوٹ لیا. وہ بھی لٹیرے, تم بھی لٹیرے. اپنے آپ کو دیکھیں, پہلے اپنی اصلاح کریں, اپنے من میں اتریں, پھر کسی کو دیکھیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. پہلے اپنے من میں تو اتر کے دیکھ, اپنے اندر تو اتر کے دیکھ. ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا ہے, اپنی چار دیواری میں عدل نہیں بانٹ سکتا ہے, پھر لوگوں سے توقع رکھتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, اپنے آپ کو دیکھنا ہے, پھر حالات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے. ایک روایت کے لفظ ہیں اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں.